بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی بھی انسان استغفار پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ استغفار پڑھتے وقت اس انسان سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قسم ہے اس رب العزت کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں روزانہ 70 بار سے زیادہ استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں اور توبہ کا طلبگار رہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے استغفار کی آواز سنتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے یا رب العزت ہمیں بخش دے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ جب استغفار آپ کے دل سے نکلے گا اس وقت اللہ رب العزت آپ کو بخشش عطا فرمائیں گے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے نیچے آ کر پہلے آسمان تک اس انسان کو خاص نگاہ سے دیکھتا ہے اور توبہ کرنے والے انسان کو کہتا ہے، میں تو کب کا تیری توبہ کا انتظار کر رہا تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنی مغفرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوڑو انسان جنت کی طرف جس کے دروازے کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اپنے رب سے ہمیشہ مغفرت کی طلب کیا کرو۔ جب کوئی توبہ کر کے انسان رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 بار جواب دیتا ہے، لبیک میرے بندے۔ ایک انسان ہر وقت یا سنم کہتا رہا۔ ایک دن زبان پھسلی، اس انسان نے کہا یا صمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے معنی بے نیاز، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 70,000 مرتبہ لبیک کہا۔ اے میرے انسان، میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں۔ اللہ رب العزت سے فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے مولا کریم، یہ آپ کو نہیں پکار رہا، یہ تو یا سنم پکار رہا ہے، اور دھوکے سے آپ کا نام اس کے منہ سے نکلا ہے۔ یہ تو ساری زندگی یا سنم کہتا رہا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے یہ انسان مجھے نہیں پکار رہا، دھوکے سے ہی صحیح اس نے اپنے رب کو پکارا تو صحیح، اگر میں اس کو جواب نہ دوں اس انسان اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان دھوکے میں یا بھول کر یا جان کر اللہ رب العزت کا نام لے کر اللہ رب العزت اس کا بھی ثواب اس انسان کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان کے منہ سے استغفر اللہ ہی نکلے، اس کا ثواب بھی اللہ رب العزت اس انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھے کہ اس کے گناہ استغفار پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے تو بالکل یقیناً استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ جو انسان اپنے دل میں یہ بٹھا لے میں نے استغفار پڑھنا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ ہر دکھ اور پریشانی، آنے والی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اس انسان کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ استغفار پڑھنے سے دلوں کو گناہ کی زنگ سے صاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس انسان کی روزی وسیع کر دیں، اور یہ بھی فرماتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ جب قیامت کے روز وہ شخص اپنے اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اس کے گناہ کا گواہ کوئی نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کے بارے میں دعا مانگنے کے لیے گزارش کی۔ آپ نے فرمایا،
استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص حاضر ہوا، اس نے آپ سے کہا میں تنگ دست ہوں، روزی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ غائب سے مدد عطا فرمائے گا۔ تیسرے شخص نے عرض کی خشک سالی ہے، فصل نہ ہونے کے برابر ہے، دعا فرمائیں، اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے۔ اس شخص کو بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ سے دریافت کیا گیا، مختلف آدمیوں کی مختلف حاجت تھی، آپ نے سب کو جواب ایک ہی دیا، استغفار پڑھو۔ اس کا ماجرا کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے، استغفار پڑھنے سے اولاد، باغات اور بارش عطا کرنے کا سبب ہے، تم پر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور مال و دولت اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے چشمے جاری کر دے گا، نہریں بہا دے گا۔ انسان گناہ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سمجھ کر رد کر دے گا اور شرمسار ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ کے حضور اس انسان کو میرا رب العزت اپنا محبوب سمجھتا ہے، اور اگر کسی انسان نے کسی کا مال چرایا ہو اور ورثہ کو واپس کرے، نماز قضا کی ہو نماز ادا کرے۔ کچھ لوگ بد نصیب شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کا سستی سے کام لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے توبہ کا موقع ملنا ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ چند دن کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں تو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، توبہ استغفار کرنے والوں پر اللہ رب العزت رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے اور ان کے مال و رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار کرنے کی بار بار تلقین کی، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا، سرسبز باغ عطا فرمائے گا، پانی کی نہریں نکال دے گا۔ خوشحال زندگی کا ذریعہ استغفر اللہ اور توبہ استغفار ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں اللہ رب العزت توبہ استغفار کرنے والوں سے اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے گمشدہ اونٹ ملنے پر مالک خوش ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت توبہ استغفار کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے دل سے استغفار کریں، نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت بترتیب اور سچے دل سے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ زندہ ہو کر بھی مر گئے بلکہ مردار ہو گئے۔ ہمارا منہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے آشکار اور میٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس انسان سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہر وقت توبہ استغفار کریں اور درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت کے لیے
24 گھنٹے پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے ہر انسان کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔